شاید وہ دور آنے والا جو پہاڑوں کی طرف جانا، بالکل آؤٹسکرٹس میں چلے جاؤ اور آرگینک لائف اپنی گزارو، سمپل لائف اپنی رکھو، اور کم سے کم جو ہے نا یہ انٹریکشنز. کہ جتنا مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے مومن کے لیے. جب آپ کو یہ ہو کہ مجھے گاڑی اچھی نہیں دی تو وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں ہی نہیں، وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں. بالکل. یہ بے اولادی کا بہت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں. یہ دونوں باتیں ہیں جس نے بے اولادی کو زیادہ کیا ہے. اور اگر بچے نوجوان ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں، مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بیکاز تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آئی ایم پریویلیج ٹو ہیو ڈاکٹر حماد لکھوی ود اس آفٹر لانگ ٹائم. شیخ بھی مصروف ہوتے ہیں کافی زیادہ، ہم شکر گزار ہیں انہوں نے ٹائم دیا، اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ ماشاءاللہ فرمائش بھی آ رہی تھی. سو ہیئر از ڈاکٹر حماد ود می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت سے ماشاء اللہ؟ مصروفیات ٹھیک جا رہی ہیں آپ کی ماشاء اللہ؟ شکر اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ شیخ، آپ نے ٹائم دیا. تھوڑا سا ہم دور آ گئے آپ کے وہاں سے، بٹ ایک مقصد تھا یہاں آنے کا، ابھی میں ذکر کر ہی رہا تھا آپ سے، تو اللہ اس میں کامیابی بھی دے رہے ہیں. ہمارے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ، ہمارا ایونٹس آف چینج ایک ٹور چل رہا ہے آج کل، جو پورے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، شہروں میں، کالجز میں. تو وہاں جا کے کانفرنسز بھی ہم نے کرائے. بھی پنجاب کو کور کیا ہے، پرسوں ہم سندھ کے لیے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک بہت کامن سوال میں نے نوٹ کیا کانفرنسز پہ بھی، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہ یہ سوال آ جا کے، مطلب سوال کا کرکس یہی ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مایوسی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. ڈی موٹیویشن، مایوسی، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل میں. اب اس کی بہت سی ریزنز ہیں، ان امپلائمنٹ کہہ لیجیے، یا اپنے کو پرسنل ایشوز ہیں، ہڈن سینس ہیں، اللہ معاف کرے، گھریلو مسائل ہیں، جو بھی ہیں. لیکن شیخ اتنی مایوسی آنیسٹلی، مطلب ایٹ لیسٹ سوالوں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ اتنے زیادہ سوال اس ٹاپک سے آئیں گے. تو میں نے کہا اس پہ ضرور آپ کی بھی ایک جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ہونی چاہیے ایڈوائس کہ کیا کریں. اور مایوسی بیسکلی عجز، کسل، اس کے اوپر دعا بھی ہے. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا پہلے ایکسپلین آپ کر دیں، عجز کیا ہے، کسل کیا ہے، اور پھر مایوسی، یہ تینوں ٹرمینالوجیز جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں یا نا امیدی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز محسوس کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جتنے اسباب و وسائل تھے جی، اس میں سے کوئی بھی کام نہیں دے رہا. صحیح. جب سارے اسباب و وسائل سے انسان مایوس ہو جائے تو اس کو عجز کہتے ہیں، کہ عاجزی ہے، اس کی کوئی قوت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کسل جو ہے وہ تھوڑی سستی، یا کہہ لیجئے کسل اصل میں جو دھاگا، باریک دھاگا ہوتا ہے نا، وہ بہت باریک، جو ہی ذرا سی اس کو یعنی تناؤ آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا یعنی کسل مندی کہتے ہیں، یا کسل کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ بالکل مایوسی کے اس آخری سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اس کا نہ مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے، نہ اس کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے. اس کے جتنے یعنی اعضائے رئیسہ ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بالکل آدمی انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے. اب ان دونوں کیفیتوں کا ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ کا ذہن جو ہے وہ مایوس ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے مطابق وہ کسل مندی کا شکار ہو جائے گی. تو یہ کیفیت آج کے دور میں کیوں ہے، اس میں میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کی کیفیات ہیں اور نوجوانوں کے جو حالات ہیں، وہ حالات کی وجہ سے ان کی کیفیات بنتی ہیں. حالات کیا ہیں کہ آج کا نوجوان سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مقابلے سے تھک گیا ہے. مقابلہ ایسا ہے، اور وہ جس مقابلے کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ ہے بھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آرٹیفیشل لائف کا آرٹیفیشل مقابلہ ہے. صحیح بات. اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یوں دوڑے چلا جا رہا ہے آج کا نوجوان. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اندازہ کریں ہم لوگ جب پڑھتے تھے
تو ہماری فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی تو یہ میکسیمم ٹارگیٹ ہوتا تھا اور فرسٹ ڈویژن بہت اچھی ہوتی تھی. اور میں نے مثلاً ایم اے میں نے گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور گولڈ میڈل میں مجھے جو میرے جو مارکس تھے وہ 73% تھے. 73% مارکس میں نے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل لے لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ 80% مارکس تو کوئی مارکس ہی نہیں نا. اب یعنی صورتحال ایسی ہے کہ 80% نمبر آ جاتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہلاتے, پھر 90% ہیں, پھر 95% ہیں, اور بچے جو ہیں وہ 97% نمبر لے کے بھی مایوس گھر لوٹتے ہیں کہ دوسرے کے 98% آ گئے, اور جس نے 98 لیے ہیں وہ مایوس گھر لوٹتا ہے کہ دوسرے کے 99% آ گئے. تو یوں یہ جو مقابلہ ہے نا اس کے اندر اب یعنی کہہ لیجیے آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے, اور وہ والی تھنکنگ تو اب ختم ہو گئی ہے کہ چلیں مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو. یہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا, جب ہمارا ایم اے کا پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تو ہمارا پورا گروپ جو تھا ان کی فرسٹ ڈویژن آئی پارٹ 1 میں. ایک ہمارا دوست تھا, اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی. اچھا ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ آپ کے نمبر کم آئے, یعنی اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی, ہم سب کی فرسٹ ڈویژن آئی. تو وڈ یو بلیو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں. اچھا جن کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا ان کے نمبر اس سے بھی کم تھے. اچھا اس نے وہاں پھر ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں تیرے ایوان کی فصیلوں سے ذرا اونچا ہے. زبردست, بالکل ٹھیک. یعنی اس کو نا یعنی اس نے بالکل اس میں ایسا ذرا بھی اس نے افسوس نہیں کیا. اس نے کہا بھی اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے, اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ ہے. لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے نمبر اس سے زیادہ ہے. ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی, تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی. اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو, تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا یعنی چھوٹی بچی تھی, اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں, میں فرسٹ نہیں آئی تو دین وٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے ایم اے اسلامیات میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں کہ وہ انگلش میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتی تھی. ان کی والدہ جو ہماری باجی, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کس میں داخل کروائیں. تو میں نے کہا اس کو آپ اسلامیات میں داخل کروائیں, اس لیے کہ جو ٹرمینل ڈگری ہوتی ہے نا وہ بندے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے, اور آدمی پوری زندگی اس کے مطابق سوچتا ہے جو ٹرمینل ڈگری اس نے لی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اسلامیات کروائیں تاکہ پوری زندگی جو ہے نا ان کو اسلام ان کے ذہن پہ غالب رہے. تو بہرحال وہ چونکہ فرسٹ آ رہی تھی, میٹرک میں فرسٹ ٹاپ کیا, ایف اے میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا کالج اپنا, تو میرا خیال تھا یہاں بھی ٹاپ کرے گی. تو یہاں جب اس کا رزلٹ آیا پارٹ 2 میں, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی, اینول سسٹم تھا, تو 1-2 دن پہلے بورڈ آف ایگزامینرز کا اجلاس ہوتا تھا. تو اس میٹنگ میں وہ رزلٹ پاس ہوتا تھا تو اپروو ہوتا تھا. تو میں اس میں ہم دیکھ لیتے تھے, جس کا کسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا تھا تو 2 دن بعد رزلٹ آتا تھا, 1 یا 2 دن بعد. تو میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ 3 یا 4 نمبر پر آئی, فرسٹ نہیں آئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اس کو فرسٹ آنا چاہیے تھا, میں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کو فرسٹ آنا چاہیے, اور وہ فرسٹ نہیں آئی. اور میں نے اس کو فون کیا, اس کو ایک تو رزلٹ بتایا, اور دوسرا میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, اور افسوس کا میں نے اظہار کیا.
اس نے مجھے آگے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان ہو. اللہ، واہ اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کیا. واہ واہ. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کر رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان ہو. اس کی کیا بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس فرض نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اصل میں اس سوچ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. یہ سوچ ہمارے آج کے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے، اور اس میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا پھر اس سے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر ہے. جی ہاں. اور سوشل میڈیا کا اس قدر پریشر ہے صحیح بات کہ ہر شخص نے اپنی کامیابی جو ہے اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک. اور بڑھا چڑھا کے شیئر کرنا ہے، مبالغے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور جب انسان اس کے اوپر دیکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں یہاں نکل گیا، فلاں یہاں نکل گیا، فلاں امریکہ پہنچ گیا، فلاں اتنے نمبر لے لیے، فلاں کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا، فلاں کی اتنی عمر تھی، تو نوجوان اور مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. پازیٹیو بات تو ہے کوئی نہیں، عقیدے کا معاملہ مضبوط نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو سوچ ہونی چاہیے تھی وہ سوچ نہیں ہے. گھریلو جو پرورش ہے اس کے اندر وہ ایلیمنٹ بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں، اس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ درست ہونا تھا، جس کی وجہ سے اس کو امید رکھنی تھی، وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ دن بدن وہ اور پھر بے روزگاری اور جو معاشی پریشانیاں ہیں، پھر معاشرتی تعلقات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلے کہ یہ معاشی طور پر ابھی کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے تو لوگ جو ہے اس سے تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کرتے. یعنی ذرا سا آپ کو بتا دیں کہ میں بے روزگار ہوں یا میں کچھ نہیں کرتا تو لوگ بظاہر جتنا مرضی آپ کا امپریشن اچھا ہو، آپ کی گفتگو اچھی ہو، آپ کی بیہیویئر اچھا ہو، اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لگاتے. وہ آپ کی معاشی جو حالت ہے اس سے آپ کے معاشرتی تعلقات کی بنیاد بنتی ہے، اسی سے لوگ اندازہ کرتے ہیں. یہ وہ کیفیات، یہ صورتحال ہے جس سے آج کے نوجوان کی ذہنی کیفیت تیار ہوتی ہے. اور پھر فیوچر کی جو انسرٹینٹی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہی ہے کہ مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اچھا اس سے پہلے ہوتا تھا کہ بچہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اس کو یہ پتا تھا میں نے پڑھ کے یہ کرنا. مثال کے طور پر ہم ایم اے کر رہے تھے تو ایم اے کر کے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے لیکچرر لگنا ہے، کسی کالج میں لیکچرر لگ جائیں گے. اور یہ ہم نے اس قدر ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے ایم اے کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی بی ایڈ میں داخلہ لے لیں. میں نے کہا یار بی ایڈ میں ہم داخلہ کیوں لیں، ہم نے جانا ہی کالج میں ہے، ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی. جب ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی تو ہم کیوں اسکول ٹیچنگ کے لیے ایک کورس کریں. ہم تو کالج میں جائیں گے اور کالج کے لیے بی ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم نے نہیں کرنا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاب بھی دے دی، کالج میں آ گئے، پھر یونیورسٹی میں آ گئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تھنکنگ اس طرح کی تھی کہ ہم جو ہے لے لیں گے کچھ، اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بے یقینی ہے کہ وہ انتہا کی بے یقینی ہے، اور لوگ بیچارے جو نوجوان پریشان ہیں میں نے کرنا کیا ہے. اس کو کچھ نہیں پتا میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، اس کو کچھ نہیں پتا میری ڈگری کے بعد کیا ہوگا. وہ ڈگری لے رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے میرا کیا ہوگا. اور اسی لیے لوگ سوشل سائنسز سے، پیور سائنسز سے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب تو ایک ہی رہ گیا ہے آئی ٹی اور یہ جو کمپیوٹر، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، ہارڈ ویئر ہے، اے آئی ہے، سارے کے سارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق ابھی آئی ٹی یہ چل رہا ہے. اور ساری دنیا پنجاب یونیورسٹی میں دیکھ لیں یا دیگر یونیورسٹی میں دیکھ لیں کہ باقی سارے سبجیکٹس میں ملا کے اتنی اپلیکیشنز نہیں ہیں داخلے کے لیے جتنے صرف آئی ٹی میں ہیں. اور یہ ہر یونیورسٹی کی یہ صورتحال ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ پشاور یونیورسٹی میں شاید 9 ڈپارٹمنٹ جو ہے بند کر دیے گئے. اچھا، ہاں کلوز، ان میں داخلہ نہیں ہوا. تو یہ آہستہ آہستہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. مختلف یونیورسٹیاں جو ہیں اب وہ کیا کریں، ادھر داخلہ لوگوں کی توجہ کوئی نہیں. یہ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نوجوان کی امید اور نا امیدی سے ہے. اور نوجوان نا امید ہو کے مستقبل کی جو بے یقینی ہے وہ بے یقینی اس کو نا امید کر رہی ہے. اب پہلے لوگ کہتے تھے باہر چلے جائیں گے، پاسپورٹ بنائیں گے باہر چلے. اب باہر بھی بے روزگاری ہے، باہر بھی حالات خراب ہیں، ٹف کمپٹیشن ہو گیا. اور وہاں پہ جب یہ دیکھتے ہیں اور وہاں جو گئے ہوئے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ حالات وہاں بھی خراب ہے. تو اب صحیح بات یہ ہے کہ نہ کیریئر کاؤنسلنگ کا معاملہ ہے، جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور نوجوان کے سامنے مستقبل جو ہے وہ ایک بالکل انسرٹن ہے.
یہ اس کو اور زیادہ نا امید کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ موٹی موٹی یہ چند باتیں ہیں اور ان باتوں کو اوور کم کیا جا سکتا تھا اور اوور کم کیا جا سکتا ہے. وہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ دے کے، آپ تو سائیکالوجی کے آدمی ہیں اور پازیٹیو سائیکالوجی کو تو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو پازیٹیو سائیکالوجی یعنی کس طرح سے نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے اور کس طرح سے ان کی نیگیٹیو تھنکنگ کو پازیٹیو بنانا ہے. اس میں سب سے جو مین رول پلے کرتا ہے وہ عقیدہ کرتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے اور کسی آپ درست عقیدے پہ ہیں تو پھر کبھی بھی آپ ان حالات میں نا امید نہیں ہوتے. بہت اچھا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مایوس ہوتے ہیں انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو کافر ہوتے ہیں نا وہ مایوس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو صاحب ایمان لوگ ہیں مایوس نہیں ہوتے. ہم نے اپنے بچوں کا اگر عقیدہ ایسا بنایا ہو تو پھر وہ کبھی مایوس نہ ہو. بالکل، بہت زبردست آپ نے ایک اوور ویو دیا. کچھ اسپیکٹ شیخ مایوسی ڈیموٹیویشن کے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جو ایگزیکٹ ہمیں کچھ سوال بھی آئے. ایک تو یہ والا ہے جو آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک ہے شیخ کہ ایک بندہ سیٹ ہے، کیریئر میں سیٹ ہے، ہر چیز میں ہے، اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو پرسنل سنز ہیں، جو گناہ ہیں، وہ کر کے یعنی توبہ بھی کی، پھر دوبارہ ہو گیا. تو وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہمارا نا اب نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نا نماز پڑھ کے بھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پڑھ تو لی لیکن کون سا چھوٹ جانا ہے اس سے گناہ، اللہ معاف کرے. ایسی سوچ آتی ہے کہ جب میں نے دوبارہ اسی گناہ میں چلے جانا ہے تو پھر اس کا بھی کیا فائدہ. تو یہ تو میرے خیال بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ایک وہ اچھی چیز کر ہی رہے ہیں، شیطان اس سے بھی ہٹا رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گا ضرور آپ تبصرہ کریں. اس دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دو دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک دشمن ہے جو اندر ہے انسان کے، صحیح، وہ ہے انسان کا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء. بالکل. جو نفس ہے وہ ہمیشہ آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اچھا باقی تو لے کے جاتے ہیں. دوسرا دشمن ہے شیطان، اور شیطان اس قدر خطرناک دشمن ہے نظر بھی نہیں آتا اور وہاں داخل ہو جاتا جہاں ہوا داخل ہو جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اس طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے. تو وہ یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، یہ انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، انسان کو مایوس بھی کرتا ہے. اور اس کے جو سٹیپس ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو مایوس اور پریشان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ قدم با قدم آپ کو مایوسی کی طرف، اندھیرے کی طرف، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک دم اگر کہے کہ یہ فلاں برائی کرو، کوئی شخص اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. جو پہلا سٹیپ بتاتا ہے تو انسان اس کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے یا کم از کم اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کرنے سے کوئی حرج نہیں. تو سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. اور جب ہمارا نوجوان اس میں پڑتا ہے کہ کوئی حرج نہیں تو پھر اگلا سٹیپ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، پھر اس کا اگلا سٹیپ پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ برائی کی طرف پھسلن ہے، برائی کی طرف اترائی ہے، اس کی طرف پھسلن ہے. آرام سے انسان پھسلتا چلا جاتا ہے اور جو نیکی ہے اس کی طرف چڑھائی ہے اور اس کی طرف بڑی مشکل سے جانا پڑتا ہے اور مشکل لگتی ہے، محنت لگتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ہے اس کے گرد جو باڑ کی گئی ہے وہ جو نفس کو کام ناپسند ہوتے ہیں، مکروہات نفس، یعنی حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جہنم کے گرد جو باڑ ہے وہ ان باتوں کی ہے جو انسان کو اچھے لگتے ہیں، مرغوبات نفس، شہوات نفس. جو اچھے لگتے ہیں وہ پھسلا کے جہنم میں لے جاتے ہیں. جو محنت کر کے جو اچھے نہیں لگتے، کتنا مشکل ہے آپ فجر کے وقت سردیاں ہوں اور فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، سردی میں باہر نکلنا ہو، مشکل لگتا ہے. تو مشکل کام جو ہیں یہ سارے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں جو نفس کو اچھے نہیں لگتے. لہٰذا یہ جو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں یہ اوپر چڑھائی ہے اور گناہ کی طرف اترائی ہے. لہٰذا تھوڑا سا انسان اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑے تو یہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے یہ محنت کرنا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی، میں واللہ عالم، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے جو آج کے نوجوان اور اس نسل کی
جو سب سے بڑی بات یعنی بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات یوں کہہ لیں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے گیو اپ کر دینا. صحیح. یہ گیو اپ بڑی جلدی کرتا ہے, یعنی محنت کر کے اور جلدی کے چھوڑ جاتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. اور یہ یقین کریں, میں نا پہلے بھی شاید میں نے کبھی آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اردو بازار جانا تھا اور اردو بازار گیا اور اس کو میں نے کہا کہ تم یہاں پہ میٹرو بس پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے اتر جانا. اس نے کہا نہیں میں گاڑی پہ جاتا. گاڑی پہ گیا, 2.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا اور اس نے کہا جی مجھے اردو بازار نہیں ملا. اچھا میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب اس نے میں اس سے پوچھتا رہا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو بازار مجھے نہیں ملتا تو وہ کیا موقع تھا, آپ کا کیا خیال تھا کہ ادھر ادھر چلا گیا؟ اردو بازار تو وہیں تھا. بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی, ٹریفک زیادہ ہوگی, مشکل لگی, گاڑی کہاں کھڑی کروں گا, کیا کروں گا, اتر کے پوچھا بھی نہیں. اور اتر کے پوچھا بھی نہیں. اور اس نے پریشانی میں اس نے کہا چھوڑو یار پھر کبھی دیکھیں گے, کتابیں ہی لینی ہے نا تو پھر لے, گیو اپ کر دیا. تو یہ جو گیو اپ کر دینا ہے مشکلات کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر, یہ جو گیو اپ کر دینا ہے یہ ہمارے اس نسل کے اندر آیا کہاں سے واللہ عالم. لیکن میں اس کو لنک کرتا ہوں کارٹون کے ساتھ. جو کارٹون نسل ہے نا یہ ان کو گیو اپ کر دینا, کارٹون سے ان کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. اور کارٹون کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سین جاتے جاتے ایک دم ختم ہوتا ہے اور پھر وہ جو مر چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور جو ختم ہو جاتا ہے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسی نسل تیار ہوئی ہے جس کو پتہ ہے, ذہن سازی ہوئی ہے کہ جو ہی آپ گیو اپ کریں گے تو ونس اگین سٹارٹ ہو جائے گا, تو نو پرابلم. تو وہ زندگی کو بھی اسی طرح لیتے ہیں جیسے کارٹون چل رہا ہے اور یہ گیو اپ کر دیں گے دین واٹ ہم پھر سے شروع کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے واللہ عالم. ہو سکتا ہے میں نے تو عرض کیا کہ شاید میری بات غلط ہو, بلکہ اللہ کرے میں غلط نہیں بالکل صحیح. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کارٹون ہے اور کارٹون نسل ہے, گیمز ہیں, ہر چیز ہے. ہر چیز کے اندر آپ اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ آپ اس کو آپ ختم کر کے فیل ہو کے ناکام ہو کے آپ اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. لہٰذا مینٹیلٹی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں, کسی موقع پر اگر نہیں ہوتا تو گیو اپ کر دے, دوبارہ کر لیں گے. ڈیورسز بھی اسی لیے, ساری چیز دوبارہ زندگی جو ہے وہ کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی, بیوی بھی دوبارہ مل جائے گی, نئی شادی کر لیں گے, کوئی بات نہیں, پھر معاملہ ہو جائے. یہ جو ایک نئی نسل کے اندر یہ چیز ہے, اس نے پھر یہ کیفیت, یہ ذہنیت بنائی ہے کہ اب وہ گناہ تو چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو مجھ سے چھوڑا جانا نہیں ہے. گیو اپ ہے نا اس میں بھی مشکل کی طرف نہیں جانا. گناہ چھوڑنا مشکل ہے, جس کا انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو ایڈکشن کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے. لہذا وہ تو چھوڑنا نہیں ہے, لہذا نماز بھی پڑھ کے کیا کرنا ہے. لہذا مشکل جو ہے اس مشکل میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں کرنا. اور اب چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کر رہا ہے, واللہ عالم مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے اور یہ مختلف طرح کے حالات اور مختلف طرح کے جو براٹ اپ ہیں, اور براٹ اپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی نیک بچہ ہے اور چاہے کوئی برے ماحول میں پیدا ہوا ہے, اور جو جہاں بھی براٹ اپ اس کا ہوا ہے, کارٹون تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بے ضرر سمجھتے رہے ہیں اور بے ضرر سمجھ کے مائیں جو ہیں بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتی تھی. اب تھوڑا تھوڑا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اب بہت سارے والدین اپنے بچوں کو سکرین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی اویئرنیس ہے. اگر یہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے تو بچوں کو جتنا زیادہ سکرین سے دور رکھیں گے, امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے پازیٹیو اثرات بچوں کے اوپر ہوں گے, اور جب یہ نوجوان بنیں گے تو ان کے اندر وہ والے پرابلمز نہیں ہوں گے جو ہم اس وقت اپنے نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک شیخ, بہت اہم آپ نے بات کی. گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اصل میں شیخ میں نے بھی کچھ کورسز کرائے اس پہ, ایڈکشنز پہ اور گناہوں کے اوپر, تو وہ جب میں نے سلوشن خود بھی دیکھا اور دوسروں کو بھی پریزنٹ کیا تو واقعی بڑا مشکل سلوشن. ساری یہ ڈٹرمینیشن مانگتا ہے, یہ ڈٹرمینیشن مانگتا ہے, یہ عزم مانگتا ہے, اور یہ عزم کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو قابو کرنا مانگتا ہے. اور وہ جو قابو کرنا ہے, چاہے ایک قدم اٹھانا ہو, اوپر کی طرف اپنے ایک قدم ہی اٹھانا ہو تو بڑا زور لگتا ہے. وہ زور لگانے کے لیے یہ نسل تیار نہیں ہے, یا نسل نہ کہیں یا ہمارا نوجوان کہیں, یہ تیار نہیں ہے وہ زور لگانے کے لیے. لہٰذا یہ کہا تھا مجھ سے نہیں ہوتا. ہر بچہ کسی نہ کسی فیلڈ میں, صرف برائی کی بات نہیں ہے, کسی نہ کسی فیلڈ میں
کسی نہ کسی معاملے میں بچے سے کہیں، وہ کہے گا مجھ سے نہیں ہوتا. صحیح. یہ بڑی کامن چیز ہے ہر شخص میں. ایسی- ایسی. اور وہ کسی معاشرتی معاملے میں کہہ دے گا مجھ سے نہیں ہوتا. بچی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ لڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کہیں، وہ کہتی میں نے مجھ سے نہیں جایا جاتا، مجھ سے نہیں رہا جاتا. ایسے ہی. واٹ ڈز اٹ مین نہیں رہا جاتا؟ بالکل. یعنی پہلے جو بچیاں جاتی تھیں سسرال، تم کو کہا جاتا تھا بھی جیسا بھی ہے صحیح. اب یہ تمہارا شوہر ہے جی. تو فرشتہ تو کہیں سے ہونا نہیں. ایسے ہی. لہٰذا پہلے یہ تھنکنگ ہوتی تھی کہ جیسا بھی ہے ہم نے گزارا کرنا ہے. شوہر کے پاس بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ بیوی ہے میری، اس میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر 99 خرابیاں نظر آتی ہیں تو کوئی ایک تو خوبی ہوگی اس میں، تو اس خوبی کو سامنے رکھے. تو اس سے پہلے تھنکنگ، اگر پازیٹیو تھنکنگ ہو تو آدمی یہ سوچتا ہے، وگرنہ پھر اگر 99 خامیوں پر آپ نگاہ رکھیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا. یہ جو مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے سسرال نہیں رہا جاتا. وہ کہے گا میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. بس جب یہ کہیں گے نا مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عزم اور یقین کی کمی، بلکہ عزم اور یقین کا فقدان جو نوجوان کو مایوس اور نا امید کر رہا ہے. وگرنہ جن نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزم اور یقین دیا ہے وہ مایوس نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی تو یہ اوور آل ایک بات ہے، اور ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. بہت سارے نوجوان بہت اچھے، بہت نائس اور بہت محنتی اور اپنے آپ کو بڑا ٹھیک راستے پہ لے جانے والے. لیکن یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے سوالوں کے بارے میں آپ نے بات کی. اس کا مطلب یہ بہرحال نہیں ہے کہ ہم سارے نوجوانوں کو یا ساری نسل کو اس طرح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شیخ کچھ لوگ یہاں تک بھی بات کرنے لگے ہیں، اب میں کچھ لوگ کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ دور جو ماڈرن لائف ہے یہ ایک ہم دجالی سیویلائزیشن اور دجالی تہذیب کا حصہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ بچنا اب ممکن رہا ہی نہیں ہے، اور شاید وہ دور آنے والا جو پہاڑوں کی طرف جانا، اور پہاڑوں سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بالکل آؤٹ اسکرٹس میں چلے جاؤ اور آرگینک لائف اپنی گزارو، سمپل لائف اپنی رکھو، اور کم سے کم جو ہے نا یہ انٹریکشنز. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کل میں فیملی کے ساتھ ڈی ایچ اے آیا، یہ قریب ہی ہے، وہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں ہم چلے گئے. میں ویسے اوائڈ کرتا ہوں لیکن بس فیملی کے ساتھ میں چلا گیا، 5-6 ہم لوگ تھے. شیخ وہاں ہر دوسری گاڑی لینڈ کروزر گزر رہی ہے، اور وہ آڈی، اور پھر وہ فارچونر. تو یقین کریں کہ میں افیکٹ ہوا. میں رات کو آیا، میں نے میزان بینک کی ویب سائٹ کھولی ہے، میں نے دیکھا آج کل لیز پہ کون سی گاڑی اچھی مل سکتی ہے اسلامک لیز پہ. یقین کریں میں رات یہ ریسرچ کرتا رہا. اس کے بعد یہ ہے ماحول کا فرق. مجھے ایک دم احساس ہوا میں کیا کر رہا ہوں. اللہ نے 2 گاڑیاں دی ہیں، اچھی چل رہی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتایا؟ جی جی. آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، سبحان اللہ، بے شک، پھر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے. اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اس سے جو ہے آپ میں یہ احساس کمتری پیدا ہوگا کہ یار میں تو دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہوں، مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے، اور جو قوت عمل کو تحریک ملے گی. لہٰذا اتنا شاندار نفسیاتی فارمولہ ہے کہ آپ کو فوراً دیکھیں. شیخ سعدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں شک، دل میں شکوہ آیا اللہ سے. پاؤں جلے نا جب تپتی ریت پہ، تو دل میں شکوہ آیا کہ یا اللہ جوتا ہی نہیں دیا، تو جوتا ہی تو دے دیتا، میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی دکھایا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. جب وہ دیکھا تو پھر شکر پیدا ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دیے ہیں. تو اصل میں بات صرف اتنی ہے، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں، اسی وقت شکر کے جذبات. تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو. جب آپ کو یہ ہو کہ مجھے گاڑی اچھی نہیں دی، تو وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں ہی نہیں، وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں. تو فوراً آپ کو اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. تو شیخ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماڈرن لائف میں بندہ مایوس ہی رہے گا تو آؤٹ اسکرٹس پہ چلے جاؤ اپنی سمپل، آپ کو کیا لگتا ہے وہ دور آ گیا ہے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب دجال نکل آئے گا اور دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ اس سے دور جائیں، اس کی طرف جانے کی بجائے اس سے دور جائیں. لیکن جو اس سے پہلے زندگی ہے
اس زندگی میں پہاڑوں کی طرف نکل جانا یا غاروں میں جا کے زندگی گزارنا یا الگ، جی اس ایسے مومن کو پسند نہیں کیا گیا جو معاشرہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جاتا ہے. اصل میں ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور امتحان کمرہ امتحان میں ہی ہونا ہے. اگر آپ کمرہ امتحان ہی چھوڑ دیں تو وہ امتحان کیسا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن، یعنی دو مومنوں کا تقابل کیا ہے. المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے جو اس کو مصیبتیں تکلیفیں اس کو تلخی ترشی ملتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے. خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہی نہیں ہے اور اس کو اذیتیں ملتی نہیں ہیں اور وہ الگ بیٹھا ہے. تو اصل مومن وہی ہے، اور اصل ہمارا امتحان بھی یہی ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا بھی امتحان کے لیے. امتحان مختلف حالات میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، اور جہاں امتحان مشکل ہو جائے نا، یہ قانون ہے شریعت کا، جہاں امتحان مشکل ہو جائے وہاں اجر بڑھ جاتا ہے. سبحان، یعنی جتنا امتحان مشکل ہوتا چلا جائے، یعنی آج کے دور میں آپ اگر کہیں کہ جتنے بھی ماڈرن لائف ہے اس نے امتحان ہمارا مشکل کر دیا ہے، تو جب ہم مشکل میں ہیں تو اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو جب اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے تو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ہے ہی ڈٹنے کا دور، صبر کا دور ہے. صبر کا معنی میں کرتا ہوں ڈٹنا. اصل میں صبر جب ہم اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، اس چیز سے اپنے آپ کو، اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے جو کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. یعنی خوشی کے موقع پر آپ کو جو دل چاہ رہا ہے اس کو حدود میں رکھنا صبر ہے. غم کے موقع پر جو آپ کو کیفیتیں ہو رہی ہیں اور حدود سے باہر نکلنے کو چاہ رہی اس کو اپنے اندر رکھنا یہ صبر ہے. حتیٰ کہ جب آپ کسی سے فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو بھاگ جانے کو دل کرتا ہے، طاقتور فوج کو دیکھ کر رک جانا، ٹکرا جانا صبر ہے ہر طرح. لہٰذا جب مشکلات بڑھ جائیں تو وہ مشکلات بڑھ جانے کا دور اصل میں صبر کے مواقع کا دور ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ میرے بعد تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹ جانے والا. ساتھ آپ نے فرمایا صبر ہوگا بڑا مشکل. کتنا مشکل؟ آپ فرمایا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. یعنی ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو تو آدمی کو چین آتا ہے بھلا. فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس دور میں صبر کرنا. اور صبر سے مراد کیا ہے اسی حدیث کے اگلے الفاظ واضح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا للعامل فیہن، اس دور میں جو عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے نیکی پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا یہی صبر کرنے والا ہے. فرمایا اس دور میں جب عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں جو نیکی اور دین پر عمل کرے گا اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے. صحابی پوچھتا ہے، صحابہ بھی چھوڑتے نہیں تھے، ہر بات پوچھ کے چھوڑتے تھے. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملنا ہے یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا. لہٰذا اگر مشکل ہے نا یہ دور تو یہ اجر کا دور ہے، یہ خوشخبریوں کا دور ہے. مومن کے لیے جتنا بھی مشکل دور آتا ہے، اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے. انما امر المومن، مومن کا معاملہ سارے کا سارا خیر ہے. اور وہ جو خیر ہے وہ کیسے؟ پھر ساتھ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور عجب لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا عجیب معاملہ ہے کہ وہ ہر ایک حالات میں اس کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے.
پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کو جب خوشی ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مشکل پہ پڑتی ہے، تنگی آتی ہے، تو یہ صبر کرتا ہے، تو وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر آ جاتا ہے۔ لہٰذا مشکل میں بھی خیر اور بھلائی میں بھی خیر، یعنی خوشی میں بھی خیر، تو خوشحالی اور تنگی دونوں خیر، تو یہ مومن کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو پھر تو معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ کیا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، تو اس ماحول سے اگر ہم الگ ہوں گے، ہاں جہاں آپ کا خیال ہو برائیاں بڑھ رہی ہیں تو برائیوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے، بالکل، اور برائیوں والے ماحول میں آپ جہاں جہاں دیکھیں کہ خرابی ہو رہی ہے اس خرابی سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ آپ اگر ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ان کو چھوڑ دیں۔ برائی کی نفرت ہونی چاہیے، اور برائی کی نفرت اگر دل میں رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا۔ اگر برائی کی نفرت، آپ اگر برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، جی ہاں جی، برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے تو برائی کی نفرت نکل گئی، اور برائی کی نفرت نکل گئی، سمجھ لیے ایمان نکل گیا۔ لہذا ایمان کی سلامتی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کی نفرت دل میں رکھیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی بات ہو تو برائی کو چھوڑ دینا ضروری ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص یعنی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کوئی بات نہیں میں کر لوں گا، میں اس میں رہتا ہوں، نہیں، جہاں برائی ہو رہی ہے اس محفل کو چھوڑ بالکل، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخوان کو چھوڑ دیں جس دسترخوان کے اوپر شراب چنی ہوئی ہو۔ آپ کہیں کہ میں کون سا شراب پیتا ہوں، مجھے کیا شراب کوئی مجھے میرے منہ میں آ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دسترخوان پہ ہی نہ بیٹھیں جس پر شراب چنی ہوئی، آپ افیکٹ ہو سکتا، ہاں افیکٹ ہو سکتا ہے، یا کم از کم آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو گئے، کہ وہ آپ کے ٹیبل پہ رکھی ہے تو آپ کمفرٹیبل ہو گئے۔ تو برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا یہ اصل میں ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے کہ برائی کے ساتھ کبھی کمفرٹیبل۔ بہت بہت موٹیویشنل، بہت ماشاءاللہ آپ نے ہوپ فل بات کی کہ مومن جو ہے وہ تو برداشت کرتا ہے، اور اجر پھر دیکھیں سبحان اللہ 50 صحابہ جتنا کیا اجر، بات، یعنی صحابہ کو اس دور میں اجر ملا تو ایک بندے کا ملا، تو ہمیں آج کے دور میں اجر ملے گا تو انشاءاللہ 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ اب یہ تو آج کے دور کا مسئلہ ہے نا، جتنی مشکلات، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جتنا مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے مومن کے لیے۔ اللہ کیا سوچ، تو اس میں کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت شیخ۔ ایک اور ایسپیکٹ یہ بے اولادی کا بہت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں، اور یہ چیز بہت نا اب لوگوں کو ڈی موٹیویٹ مائز، کیونکہ کافی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کے لیے تو سب کچھ کرنا تھا، اولاد ہی اب نہیں ہے، اور 10 12 سال لوگوں کو گزر چکے ہیں لیکن کوئی مطلب اب معاملہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس کو کیسے وہ دعا بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ہم نے قبول ہی کر لیا ہے، اور ایک ڈی موٹیویٹڈ لائف گزار رہے ہیں، پرپز لیس، کہ بس اولاد ہی نہیں ہے تو بس اب کیا جینا، بس ٹھیک ہے اب زندگی گزر جائے۔ تو یہ والی ڈی موٹیویشن اور مایوسی جو ہے، دیکھیں اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرما دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں مکس دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانج بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ہمیں خوش رہنا چاہیے، اس نے جو بھی ہمارے لیے پسند کیا ہمیں اس بات پر خوش رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے اگر اس نے صرف بیٹے پسند کیے ہیں، بیٹی نہیں پسند کی، اب دیکھیں میرا ایک نقطہ نظر، میرے چونکہ صرف بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں، اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں، اب ہو سکتا ہے میری بات بالکل غلط ہو، میری رائے ہے، میں کہتا ہوں جس کو اللہ معتبر سمجھتا ہے نا اس کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ معتبر نہیں سمجھتا اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے میری بات درست ہو سکتا ہے غلط، لیکن یہ میری رائے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹی دینی ہے، کون میرا ایک دوست تھا اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا، تو مجھے اللہ نے بیٹیاں دے دی، اور میرے ذمے لگایا اللہ نے کہ میں نے بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے۔ اور اس پر پھر جو اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا جنت میں جائے گا، تو صحابی کہتا ہے کہ لوگوں نے آگے ایک بیٹی کے بارے میں پوچھا نہیں، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پر بھی یہی اجر بتاتے کہ وہ جنت میں جائے، کہ اگر اس کو نیک صالح تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے اور
اس کو تربیت کر کے اور سارا کچھ اس کو مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ ایک بیٹی کی پرورش پر اس کو جنت ملے گی. اچھا یہ سارا اس کی تھنکنگ ہے. وہ کہتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا, الحمدللہ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی. اب یہ ہر ایک کا اپنی سوچ کا انداز ہے. اب اگر سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اگر اللہ نے بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے جس قابل سمجھا اللہ نے مجھے نہیں بیٹا بیٹی دی, کوئی بات نہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے, اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. اور ہمیں تو قرآن نے بڑا واضح بتایا کہ ابراہیم نے بھی اللہ سے مانگا, زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا, اور جب مانگا تو اچھا مانگا تو کیسے پتا چلا؟ اب نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام, لیکن کیسے خیال آیا کہ میں مانگ لوں؟ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر, یعنی خالو تھے حضرت مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام, تو وہ حجرہ تھا, اس کا ایک ہی دروازہ تھا, اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی اور کوئی دروازہ نہیں تھا, اور آ کے دیکھتے تو بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے. انا لکی ہادا, مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے. سوچا کہ یہ جو بے موسم پھل اس کو دے سکتا ہے اللہ, تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. تو مانگ لیا اللہ سے. جب اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی بیٹے کی تو اب پریشان ہو گئے کہ میں بوڑھا ہوں, بیوی بانجھ ہے, بیٹا کسے ملے گا؟ صحیح بات, خود ہی حیران ہو گئے. اچھا یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا. جی. اچھا اب جو یہاں زکریا علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ نے جہاں بھی کیا ہے, میں یہاں پہ ایک علاج بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کریم نے قرآن میں جہاں کہیں زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر کیا ہے اور اولاد کا ذکر کیا ہے, اور حضرت زکریا کی اس حیرت کا ذکر کیا ہے کہ میں بوڑھا ہوں, میری بیوی مان جائے, میں کیا کروں, ہر مقام پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر. اور اس سے جو ہے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن کا بیان ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ جہاں بے اولادی ہے نا, ان کو صبح و شام ایسے اذکار کرنے چاہیے جس میں تسبیح ہے. سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ جو جتنے اذکار ہیں جو سبحان سے شروع ہوتے ہیں, جس میں سبحان ہے, جس میں اللہ کی تسبیح ہے, تو وہ کریں تو یہ انشاءاللہ بے اولادی کا علاج ہے. میاں بیوی دونوں اگر تسبیح کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی کا علاج ہے. صبح و شام کریں. تو میں نے اس پہ جو ہے نا 6-7 چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اور مجھے تو کوئی بے اولاد جوڑا کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی, میں ان کو یہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 6-7 چیزیں ہیں یہ پڑھا کرو اور صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو, اور یہ قرآنی علاج ہے بے اولادی کا. بالکل کہ آپ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ وہ نقص دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. اچھا یہ تو ہے ایک بات جو اس کی روحانی سائیڈ ہے, یا اس کو جو ہم شرعی طور پر دیکھتے ہیں. لیکن جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا, جو اس کو ہم فزیکلی دیکھیں تو ہمارے جو حالات ہیں نا, آج کل ساری نسل وہ فاسٹ فوڈ پہ اور جنک فوڈ پہ چل رہی ہے, اور جنک فوڈ جو ہے اصل میں ہماری صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہے. بالکل, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. جی. اور اس نے جنک فوڈ نے ہمارے بچے بچیوں کو ان کے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی ہے, یا قریب الاختتام ہے. بالکل, اس لیے جو ہے بے اولادی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر بچے جو ہیں دیکھیں صرف اور جو خوراک بہتر کرنا, اور خوراک بالکل سادہ اور غذائیت والی خوراک لینا. گھر کے اندر روٹی سالن پکتا تھا ہمارے بچپنے میں, تو وہی سب لوگ کھاتے تھے. جی. اور جس کو سالن اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ لسی میں مرچیں ڈال کے کھا لیتا تھا. مطلب اس علاوہ یہ آپشن کوئی نہیں. اور میکسیمم جو عیاشی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ عصر کے وقت جو ہے وہ دانے بنوا لیے جاتے تھے کڑھائی سے, اور وہ کبھی مکئی کے دانے, کبھی چنے کے دانے, کبھی چاول اس کے ساتھ شامل کر دیے, اور یہ دانے بنوا کے ہر چیز میں غذائیت, ہر چیز غذائیت والی. تو آپ اگر روٹی کھائیں گے, جو بھی چیز گھر میں پکی ہے وہ کھائیں, خالص غذا کھائیں. اور اگر بچے اپنی غذا کا اہتمام کریں, اور خاص طور پہ جو نوجوان ابھی جوانی کی کے جو دہلیز پر ہیں, تھریش ہولڈ پر ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا بہتر کریں.
اور بچپنے سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا یہ جنک فوڈ سے منع کرنا چاہیے، تو بہت کم کریں اس کو، اور غذائیت پہ جو لوگ اپنا اہتمام کریں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ایک دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے، گاڑیاں آ گئی ہیں، گھر کے اندر گراج سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گاڑی اسکول چھوڑ آتی ہے، گاڑی کالج چھوڑ آتی ہے، گاڑی پہ جاتے ہیں، یا پھر بچے جوان ہوتے ہیں موٹر سائیکل زیادہ، اور اس کے یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں جس نے بے اولادی کو زیادہ کیا ہے، اور اگر بچے نوجوان ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں، اپنی غذا اچھی کریں اور اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کریں، تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں عرض کروں 2-3 کیسز تو ہماری فیملی میں میرے سامنے ہوئے ہیں، اچھا، کہ آپ جا کے مشورہ کرتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ صرف ایکسرسائز بتاتی ہیں، ایسی کچھ بھی ویٹ نہیں، لوز اور ایکسرسائز، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ویٹ لوز کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، آپ کو کچھ نہیں ہے، تو آپ کنسیو کر لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیں، لڑکا بھی لڑکی بھی، اور ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اور دوسرا اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور تسبیح جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہے اس کو کریں، تو انشاءاللہ یہ بے اولادی ختم ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا۔ شیخ ماشاءاللہ آپ نے بالکل جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، میں یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوپ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ ایجنسی تھنکنگ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا، وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا ایکٹیویٹی لکھو، پاتھ ویز لکھو، وہ ایجنسیز لکھو جن پہ تم عمل کر سکتے، اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ، سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ ہے، اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کرتا ہے۔ جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے، پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے، پھر اس کا کچھ ریزلٹ دیکھتا ہے، تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں۔ تو بہت زبردست ایمانسیپیشن۔ دیکھیں جی، ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں، ہاں جی، تو لکھوا کے پاتھ وے بناتے ہیں، جی یوں کریں، یوں کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا۔ سبحان، کیا بات، ہمارا کام ہوا ہے، ہمارا جو بیسک ورک ہے سر، ہم نے اس پر عمل کر سارا کچھ ہوا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی، اب اندازہ کریں یار، سبحان اللہ، ان کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے ہمیں فلسفی آف لائف بھی سمجھائی ہے، اور ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے۔ اب دیکھیں، رات کو سوتے وقت کہنا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، مر رہا ہوں، ختم ہو رہا، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا، اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے، لہذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے، یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمھا، تو پھر اس پر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَھَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْھَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے، اب اللہ نے زندگی دی ہے۔ الحمدللہ ایک دوسری دعا، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی، ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی، سبحان، میری روح مجھے واپس، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی۔ تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا۔ اللہ حاضر القیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے، اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں،
تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ مایوسی تھی ہر طرف. گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے. اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا آخر پہ پہنچ گیا. دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے. صحیح، اللہ پر بھروسہ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا فہو حسبہ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو جزوی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم اسباب پر یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. بعض اوقات پھر بعض اسباب جو ہیں ورک نہیں کرتے. جو ورک نہیں کرتے تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں. مایوس ہو کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا. اچھا کچھ بھروسہ اسباب پر، کچھ اللہ پر. ایسے جزوی بھروسے والے کو جو اللہ ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو جو جزوی بھروسہ رکھتا ہے. جو اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی پورا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. مثلاً اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا کامل بھروسہ، تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے. یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا. اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے. جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے. اب دنیا کے اسباب، آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ، یہ نہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہمیشہ یہ زور دے کے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کسی اور چیز پر نہیں کرتے. مومن اگر ہے تو صرف بھروسہ اللہ پر. اسباب ساتھ ہیں لیکن اس کا اچھا اس کی میں پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن میں اور آپ ہم سب اس کو پڑتال کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ نہیں. پریشانی آئی، پریشانی ہر شخص کو آتی، کوئی ایمرجنسی ہوئی، پریشانی کے بعد جو سب سے پہلا خیال آپ کو آتا ہے نا اس پر آپ کو بھروسہ ہے. پریشانی ہوئی نا تو آپ کو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اگر پہلا خیال اللہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں میں کر لیتا ہوں، یا میرا فلاں ایم این اے واقف ہے، یا فلاں میرا چچا فلاں میرا رشتہ دار وہ بیوروکریٹ ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، میں اس سے کر لوں گا، میں جتنے بھی دنیا کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں، اگر پہلا خیال ان کا آتا ہے اٹ مینس کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے. پہلا خیال اللہ کا آئے، چاہے آپ کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، پہلا خیال اللہ کا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں. توکل نا امیدی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور نا امیدی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی اگر آپ اللہ پر توکل کریں. بہت خوبصورت. شیخ آخری سوال بس چاہتے جاتے کہ یہ جو دعائیں ہیں ڈپریشن کی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل،
پھر یہ اللہ ربی لا شرک بھی شیئا، یہ ساری دعائیں شیخ، ان میں کیا ایسا اسپیشل ہے کہ ڈپریشن میں اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں؟ صرف اللہ سے کنیکشن ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو بس یہ کنیکٹیوٹی ہے. آپ نے دعائیں بتائیں، اس میں میں ایک دعا کا اضافہ کرتا ہوں. ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اور غم میں بتائی. صحیح. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، بالکل. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش الکریم. اب یہ جو دعا ہے اس میں مانگا کیا ہے؟ طلب تو ہے نہیں، طلب تو ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ریکگنیشن ہے سبحان، اور معرفت ہے اللہ کی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ہی عرش عظیم کا رب ہے، تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے. جو ہی انسان یہ ریکگنائز کرتا ہے اور شعوری طور پر ریکگنائز کرتا ہے تو گویا کنیکٹیوٹی جس کی کمی تھی وہ کنیکٹ ہو گیا، اور جب کنیکٹ ہو گیا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ اس کے ساتھ وہ دعا بھی شامل کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے دعا بتائی. آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کی دعا ساری دعاؤں سے بہترین دعا ہے. صحیح. اور عرفہ کے دن کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے، کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے، ان سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب اس میں بھی آپ اندازہ کریں، سوائے اللہ کی صفات بیان کرنے کے اور ریکگنائز کرنے کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. گویا جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پر ریکگنائز کریں گے، اللہ کی صفات کا بیان کریں گے، تو آپ کو وہ کنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے گی جس کنیکٹیوٹی کے بعد جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنین والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی میں نیکیاں بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. گویا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں اور اس سے اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے کہ معیت اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اور جو ہی اللہ کا ساتھ ملتا ہے تو ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت. جسٹ ٹو وائنڈ اپ میں آڈینس کے لیے سمرائز کر دوں. سب سے پہلے آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کمپٹیشن اور وہ بھی آرٹیفیشل چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، تو لائف کو سمپل رکھیں اور سمپلسٹی کی طرف جتنا ہوں گے، اور شکر گزاری، سجدہ شکر ہو گیا، اس انوائرمنٹ میں رہنا جہاں اپنے سے نیچے کو آپ دیکھو، یہ بہت ہیلنگ ہے. پھر ماشاء اللہ توکل کا ذکر کیا، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. پھر اسلامک لائف سٹائل کہ جسٹ ہمارے لیے پاتھ وے ڈیفائنڈ ہے. اور جو سوشل میڈیا کا فیک پریشر ہے نا، جی اس کو بالکل نہ محسوس کریں. بالکل. یعنی یہ فیک پریشر ہے، یہ خواہ مخواہ ہمارے بچوں کو اس قدر خراب کر رہا ہے. ایسے تو سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ لوگ جو ہیں اپنی چیزیں مبالغے کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت بڑا پریشر ہے. یا تو سوشل میڈیا استعمال نہ کریں، یا پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنا وہ شعور ڈیولپ کریں کہ اس کی جو یعنی حیثیت ہے وہ آدمی کو پتہ ہو کہ یہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں ہیں، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اور لوگوں نے صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے چیزیں کی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ سوشل میڈیا کی اصل حقیقت کیا ہے، آپ سوشل میڈیا کو یوز ہی نہ کریں. اور جب جتنا آپ زیادہ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے، یا آپ اس کو اس کی حقیقت کا پتہ ہو، صرف پازیٹیولی یوز کریں، پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، باقی چیزوں سے بچے رہیں. اگر یہ بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سوشل میڈیا اکیلا آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. ایسی بالکل. بہت اچھا، جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی. بارک اللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، بڑی مہربانی.